یہ غزل سے ہے. نیند کھلی تنہائی سے، راحت اس نے پائی ہے، غم کا جو سودائی ہے، خوابوں میں تھی بھیڑ بہت، نیند کھلی تنہائی ہے. نیند کھلی تنہائی. عارف صاحب استاد محترم پروفیسر ظفر کمالی صاحب، استاد محترم سلطنہ خالد صاحب، محترمہ کریمہ شنکر صاحبہ، شری اظہر صاحب، شریدھر پرساد دویدی صاحب، اور سامعین کرام، مجھے اظہر سے 2-4 برسوں میں متحرک ادبی شخصیات میں ہوتا ہے. وہ ایک ملنسار شخصیت کے دوستوں کے دوست اور یاروں کی یار ہے. خوش اخلاق اور خاکساری کے ساتھ ان کی روبدار آواز بھی ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ ہے. آواز میں غضب کا بیس ہے. اگر بغیر مائک پورے مجمع کو مخاطب کرنا ہو، جیسے ابھی یہاں دشواری ہو رہی ہے، تو ان کی آواز ایک بڑے ہال میں بیٹھے تقریباً 50 افراد کے لیے بھی کافی ہو سکتی ہے. مشاعروں میں کلام سنانے کے دوران ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور راحت اندوری کی طرح مائک کی پرواہ کیے بغیر آگے پیچھے اور سامنے لہرا لہرا کر اشعار پیش کرنے لگتے ہیں. ہر شعر کے ساتھ پیشکش میں بلند آہنگی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ ان کا مخصوص انداز ہے. یہی اسی ٹائپ کا ہے. کلام پیش کرتے وقت ان کے اسی ہاؤ بھاؤ کی وجہ سے اشعار قارئین کے ذہن میں معنی و مفہوم کے ساتھ آسانی سے اترتے چلے جاتے ہیں. اپنے قریبی دوستوں میں راحت اندوری پارٹ 2 کے نام سے مشہور جناب ایم جے اظہر سے باضابطہ طور پر میں ملاقات GLA کالج کے شعبہ اردو میں ہوئی، جب وہ مقبول منظر کے ہمراہ اپنی بچیوں کا داخلہ کرانے ہمارے کالج تشریف لائے تھے. اس وقت الیک سلیک اور تھوڑی بہت گفتگو سے زیادہ کا موقع نہیں مل سکا. اس کے بعد آئیٹا کے ایک پروگرام میں ڈالٹن گنج کے مقامی اسکول میں ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال کا موقع ملا. اس وقت وہ مجھے خاص جچے نہیں، کیونکہ ان کی بلند آہنگی اور بات رکھنے میں تھوڑی گرم جوشی دکھائی دی، جو موقع و محل کے اعتبار سے مجھے نامناسب لگی. اس وقت تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ جب اظہر تقریر کرتے ہیں یا مشاعرے میں کلام سناتے ہیں تو ان کی کیفیت بالکل بدل جاتی ہے. بعد میں جب ڈالٹن گنج میں ہماری رہائش پر مقبول منظر کے ہمراہ ان سے کچھ اور ملاقاتیں ہوئیں تو دھیرے دھیرے نزدیکیاں بڑھی اور ان کی شخصیت کے اسرار مجھ پر کھلنے شروع ہوئے. میرا تعلق رانچی سے ہے، اور ڈالٹن گنج کے لیے تو میں بالکل پردیسی ہوں. اظہر سے ملاقات سے قبل یہاں میں تقریباً 2 برس گزار چکا تھا، لیکن اپنے کام اور کالج سے زیادہ مجھے یہاں کسی سے سروکار نہ تھا. اظہر سے ملاقات کے بعد ان کے توسط سے یہاں کی کئی علمی اور ادبی شخصیات سے ملنا نصیب ہوا، اور یہاں میرے تعلقات میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا. یہاں کی مختلف ادبی محفلوں میں بھی انہی کی وجہ سے تواتر کے ساتھ شامل ہونے کا موقع ملا. اظہر کے ساتھ رہ کر یہ اندازہ ہوا کہ وہ اردو زبان ادب کی خدمت کے سلسلے میں بہت فعال ہیں، اور اس سلسلے سے بڑی تگ و دو اور محنت کرتے ہیں. سماجی حیثیت سے بھی وہ ایک معتبر انسان ہیں. اپنے گاؤں ناوا جے پور کے وہ صدر ہیں، اور وہاں بھی ان کا خاندان کافی عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. آگے سامنے ہم بات کرنا بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. پنچایت کے مختلف فیصلے بھی وہ کرتے ہیں، اور ان میں انصاف پسندی کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. نیورا کے اپ گریڈڈ اردو اسکول مڈل اسکول کے وہ ہیڈ ماسٹر ہیں. جب ان کی دعوت پر میں ان کو اسکول گیا تو صحیح معنوں میں اس اسکول کی بہترین حالت کو دیکھ کر مجھے کافی مسرت ہوئی. وہاں ان کے دیگر اساتذہ اور اسٹاف نے بھی بڑے دل پذیر انداز میں میرا استقبال کیا. سبھی کو جوڑ کر رکھنا اور ہر فرد کی صلاحیت کے اعتبار سے کام لینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اسکول کے اساتذہ اور اسٹاف اظہر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اظہر کی شخصیت میں مہمان نوازی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے، اور ان کے گھر والوں خصوصاً اولاد میں بھی اس کی جھلک نظر آتی ہے. یہ ادا ان کو اپنے والد سے ملی ہے، یعنی احمد حسین صاحب. اظہر اپنے والد کی مہمان نوازی کے قصے اکثر سناتے ہیں. اگر صبح کے وقت کوئی ان کے گھر پہنچ جائے تو ان کے والد اسے بغیر ناشتہ کیے ہرگز نہ جانے دیں. کسی رکشہ والے کے ساتھ سفر کیا تو کرایہ ادا کرنے کے علاوہ اسے اضافی رقم دے دی کہ چائے ناشتہ کر لینا. اپنے اسکول سے گھر تشریف لاتے تو جو پھل یا کھانے کی چیزیں ساتھ ہوتی
محلے کے جو بچے اس وقت موجود ہوتے اپنے بچوں کے ساتھ سب کو اس میں شریک کرتے. والد کی ایسی تربیت سے اظہر کی شخصیت میں مہمان نوازی کا جذبہ کچھ اس طرح رچ بس گیا ہے کہ اب یہ ان کی شخصیت کا جزو لیامفق بن گیا. اگر آپ ان کے گھر تشریف لے جائیں تو آپ کی خاطرداری میں ان سے جو ممکن ہوگا اس میں کوتاہی نہ فرمائیں گے. چائے کے ساتھ وائے کا انتظام تو لازمی ہے ہی. اگر کھانے کا وقت ہوا تو وہ آپ کو اس سلیقے سے اپنے دام میں لیں گے کہ کھانا کھائے بغیر ان کے گھر سے ٹلنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. دوستوں کی محفل میں بھی یہی انداز انہیں محبوب بناتا ہے. سڑک پر یا بازار میں اگر کبھی آپ کی ملاقات ان سے ہو گئی تو آپ چاہیں نہ چاہیں وہ آپ کو چائے نوشی کے لیے راضی کر کے ہی دم لیں گے. فرمائش میں ایسی محبت اور سلیقہ کہ آپ کے انکار کو بھی اقرار میں تبدیل کرا لیں گے اور ہر مرتبہ رقم اپنی جیب سے ہی خرچ کریں گے. ایک مرتبہ کالج سے واپس آ رہا تھا, چھوٹی مسجد کے قریب ملاقات ہو گئی. مجھے بھوک لگی تھی تو میں ان کو ساتھ لے کر ہوٹل گیا. اس مرتبہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کھانے کے پیسے میں ادا کروں. فراغت کے بعد کھانے کے ٹیبل سے جا کر چلتے ہوئے میں کاؤنٹر پر پہنچا اور پیسے دیے. میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جب ہوٹل والے نے پیسے لینے سے انکار کر دیا. پیچھے اظہر صاحب مسکرا رہے تھے. کیونکہ میں اظہر صاحب کے ساتھ تھا اس لیے ہوٹل والے کو معلوم تھا کہ پیسے وہی ادا کریں گے. میں نے کہا عجیب دادا گیری ہے آپ کی. اگر آپ اظہر کے ساتھ ان کے گھر پر کھانا تناول فرما رہے ہیں تو ان کی مہمان نوازی اپنے نصف النہار پر پہنچ جاتی ہے. اگر آپ سے انہوں نے کسی خاص پکوان کو نوش فرمانے کو کہا اور آپ نے انسنی کر دی تو ان کی پیشکش کا انداز تھوڑا بدل جائے گا. وہ اس چیز کو کھا کر آپ سے کہیں گے ماشاءاللہ سر, بہت بہترین ہے سر, بہت لذیذ, بہت مزیدار لگ رہا ہے سر. کھانے میں نہیں کھائیں گے تو بچ نہیں پائے گا. چائے پینے کے معاملے میں میری رفتار سست ہے. چائے کو ٹھنڈی کرنے کے لیے رکھ کر اگر میں دوسری طرف متوجہ ہوں تو اسے دیکھ کر فرمائیں گے آج بہت اچھی چائے بنی ہے سر, واقعی بہت مزیدار ہے, پی کر مزہ آ جائے, بہت ٹیسٹی ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اپنی پسند کی چیز وہ کھلا کر ہی دم لے گا. ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں. اظہر ایک محسن و مربی باپ ہیں جو کسی دوست سے کم نہیں. وہ ایک پیارے اور ہمدرد شوہر تو ہیں ہی لیکن اکثر ایک منچلے عاشق جیسی حرکت کرتے ہیں. گھر والوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کو دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. ایسے ہی گھروں کو کتابوں میں جنت کا باغ کہا گیا. ان کی اولاد اور اہلیہ بھی ان کو کافی محبوب رکھتے ہیں. گھر میں بھلے ہی اسباب و وسائل کی کمی نظر آئے لیکن اظہر یا ان کے گھر والوں کے دل میں آپ کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کریں گے. پڑوسیوں سے بھی ان کی گفتگو کا انداز منفرد ہوتا ہے. وہ انہیں چچا, چچی, بھیا, بھابھی وغیرہ القاب سے مخاطب کرتے ہیں. بھابھیوں سے ہنسی مذاق بھی کر لیتے ہیں لیکن خوش اخلاقی کا دامن کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. اظہر عام طور پر کسی کی فرمائش یا گزارش کا انکار نہیں کر پاتا. میری نظر میں یہ اچھی بات ہے. انسان کو صاف بات کرنی چاہیے. اگر کسی کام کو کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو احسن طریقے سے منع کرنے میں کوئی حرج ہے لیکن یہ اظہر کے مزاج کا حصہ نہیں. وہ کہتے ہیں انہیں کسی کو نہ کہنا اچھا نہیں لگتا جس کی وجہ سے ان کے اپنے وقت کا کافی ضیاع ہوتا ہے. اسی لیے میں ان سے اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو وٹامن این کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے ورنہ لوگ اپنے غیر ضروری مصرف میں بھی آپ کو لگائیں. استاد اور والد کے بارے میں بھی ہم نے لکھا ہے لیکن اب وقت تھوڑا کم ہے اس لیے شارٹ کریں گے. اظہر سرزمین پلامو میں اردو کے فروغ کے سلسلے سے متحرک افراد کی صف اول میں جگہ پاتے ہیں. وہ مختلف تنظیموں و اداروں کے اہم انتظامی عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور ڈالٹین گنج میں ادبی پروگرام کرانے کے لیے پورے شہر کے لوگ عمومی طور سے ان سے رابطہ کرتے ہیں. اپنے دوہوں اور ہندی میں شائع ہونے کی وجہ سے وہ پلامو کے ہندی شعراء کے درمیان بھی احترام کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں. غیر مسلم ادبا اور شعراء سے بھی ان کے اچھے مراسم ہیں. یہ بات یہاں کے خال شعراء کو ہی نصیب ہوگی. حال کے چند برسوں میں نعتیہ ترہی مشاعروں کو وہ